اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف اسلام میں ایک مستحب عبادت ہے جس کے معنی ایک معینہ مدت یعنی کم از کم 3 دن کے لیے روزے کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا۔ اعتکاف کرنے والے کو معتکف کہتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے شریعت میں کوئی خاص وقت معین نہیں ہے، لیکن احادیث کے مطابق بہترین وقت ماہ مبارک رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ اعتکاف کے سلسلے میں مسجد میں ٹھہرنے، مسجد سے خارج ہونے سے متعلق بہت سارے احکامات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جامع مسجد کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایسے مسجد جس میں آمد و رفت رہے، لوگ نماز پڑھنے والے ہوں، باجماعت نماز ہوتی ہو، جمعہ ہوتا ہو، یعنی ان شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ فرماتا ہے کہ اعتکاف کا ثواب کتنا ہے؟ احادیث میں ہے کہ حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے، اور اس سے بڑھ کر پیغمبر اکرم کی ایک سنت ہے جو پیغمبر اکرم ہمیشہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں معتکف ہوتے تھے، مسجد میں ٹھہرتے تھے۔ اس کا تاریخ یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ نے ہجرت کے بعد مدینہ میں ماہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف فرمایا۔ اس مقصد کے لیے آپ کو مسجد نبی میں ایک چادر نصب کیا گیا۔ موجودہ دور میں مسجد میں ستون توبہ کے مشرقی حصے میں سریر کے نام سے ایک چبوترا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے پیغمبر اکرم اسی جگہ اعتکاف فرماتے تھے۔ اس کے آداب، سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اس کا وقت، اعتکاف کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، ماہ رمضان المبارک ہے، لیکن جب آپ نے بیٹھنا ہے تو آذان صبح سے پہلے آپ نے مسجد میں پہنچ جانا ہے، اور اس کی کم سے کم جو مدت ہے وہ 3 دن ہے۔ پہلے 2 دن یعنی پہلا دن بھی مستحب، دوسرا دن مغرب سے پہلے وہ بھی مستحب۔ جیسے مغرب ہوگی پھر آپ کے لیے تیسرے دن بیٹھنا واجب ہو جائے گا۔ بعض احادیث میں اعتکاف کو مسجد الحرام، مسجد نبی، مسجد کوفہ، مسجد بصرہ کے ساتھ مختص کیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ اعتکاف کرنا چاہیے، اور جس مسجد میں یا جامع مسجد میں آپ جا رہے ہیں جس میں امام عادل ہو، یعنی نماز جمعہ یا نماز ہوتی ہو اور آپ کو یقین ہو کہ امام عادل ہے، وہاں اعتکاف بیٹھنا مستحب ہے اور وہاں اعتکاف صحیح ہے۔ ایک اور شرط ہے کہ اعتکاف میں روزے کی شرط ہے۔ ایک بندہ مسافر ہے، بیمار ہے، یا بعض خواتین مسجد میں آتی ہیں اور اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، ان کے لیے مخصوص ایام میں نہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن ایسی خواتین جو مخصوص ایام میں کیونکہ روزہ نہیں ہوتا تو وہ معتکف نہیں ہو سکتی، تو اس کا روزہ اسی طرح روزہ نظر کا ہے، قضا ہے، وہ بھی اسی سلسلے میں معتکف ہو سکتے ہیں۔ لیکن ماہ مبارک رمضان ہوتا ہے تو ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہوگا۔ اب اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے کچھ احکام۔ سب سے پہلے یہ کہ نیت کہ میں معتکف ہوتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور نیت کو قائم رکھنا ہے، پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، کہ ایسا نہ ہو کہ نیت کے اندر تزلزل و تذبذب پیدا ہو جائے کہ اعتکاف بیٹھوں نہ بیٹھوں، یہ نہیں، بلکہ آپ کا شروع سے ہی آخر تک آپ کی نیت قائم رہنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، عاقل ہو اور قصد قربت ہو، کہ نعوذ باللہ دکھانے کے لیے نہ ہو۔ اگر دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، وہ معتکف نہیں ہوگا، ایک بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک ہے، بیٹھا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور کم سے کم 3 دن ہے۔ جو بندہ اعتکاف کر رہا ہے فرماتے ہیں کہ جہاں روزہ بھی لازم ہے وہاں پر اس کے لیے جس طرح وہ احکام جو روزے کو باطل کرتے ہیں اعتکاف کو بھی باطل کر دیتے ہیں۔ مثلا روزے کی حالت میں انسان
ائمہ معصومین علیہ السلام، پیغمبر اسلام یا خدا پر جھوٹ بولتا ہے یا کسی بات کی نسبت دیتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، رسول نے یہ کہا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے ایسا کہا ہے، حالانکہ ایسا نہ کہا ہو، وہ جھوٹ کی نسبت دے رہا ہے، جس طرح روزہ باطل ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اعتکاف بھی باطل ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اعتکاف ایسے شخص کی اجازت سے ہو جس کا شرعی طور پر اجازت لینا ضروری ہے۔ مثلا اولاد، اگر والدین اجازت نہیں دیتے تو اولاد کے لیے گھر سے نکلنا اور معتکف ہونا صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ خاتون و عورت جو شوہردار ہے، اگر شوہر اجازت نہیں دیتا، اس کا بغیر اجازت کے گھر سے نکلنا اور اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے۔ اعتکاف کرنے والا جس جگہ رہ رہا یعنی مسجد میں، تو وہاں سے نہ نکلے، سوائے چند ایک ضروری ہیں جہاں پر وہ نکل سکتا ہے۔ واجب وضو کے لیے وہ جا سکتا ہے، مستحب وضو کے لیے وہ پھر بار بار جائے اور آئے، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ فرماتے واجب وضو کے لیے ہو وہاں جا سکتا ہے۔ اب کوئی مرد یا خاتون معتکف ہوتی ہے، اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، تو ان کے لیے بعض کام ہیں جن کے لیے اس سے دور رہنا ضروری ہے۔ خوشبو سونگھنا، عطر لے گیا یا اپنے ساتھ پرفیوم لے گیا اور لگا رہا ہے اور سونگھ رہا ہے، کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یا ایسا کوئی کام کرنا جس کی وجہ سے محتلم ہو جائے، احتلام ہو جائے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مجادلہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا کسی بات پہ، چاہے مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، سیاسی گفتگو پہ لڑیں اور باتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس سے اعتکاف باطل ہو جائے۔ خرید و فروش کرنا، کوئی شے کسی کا موبائل پسند آ گیا، کسی کی گھڑی پسند آ گئی، کسی کا کچھ پسند آ گیا یا بیچنے بیٹھ گیا، تو اس کا یہ بھی کرنا اعتکاف کو باطل کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں اعتکاف والے کے لیے یہ جو خوشبو سونگھنا ہے، لذت حاصل ہو یا نہ ہو، یہ جائز نہیں۔ ہاں، کسی نے لگائی ہوئی ہے، مسئلہ نہیں جانتا، یا پھر جہاں آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں مسجد میں، اس مسجد کے حصے پہ وہاں پر خوشبو پہلے لگی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ صابن، شیمپو، پیسٹ وغیرہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب بعض معاشرے کے اندر خواتین ہیں جو امام بارگاہ میں کہتی ہیں کہ ہم نے امام بارگاہ میں اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، خواتین کا بھی مسجد میں پردہ لگا کے اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن امام بارگاہ میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا وہ صحیح نہیں ہے، وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جس طرح مرد کے لیے وہ چیزیں جو حرام تھی روزے کی حالت میں یا اعتکاف کی حالت، اسی طرح عورت کے لیے بھی ہیں، کوئی بھی ان میں فرق نہیں۔ ضرورت واجب وضو کے لیے جا سکتی ہیں، مستحب وضو کے لیے باہر نہیں جا سکتی ہیں، طہارت کے لیے جا سکتی ہیں، مجادلہ نہیں کر سکتی، جھگڑا بات کی چیز لینی، فروش کرنا، بحث کرنا، مناظرہ کرنا، یہ سارا اعتکاف کے باطل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔